ارے دادا یہ کیا لکھا ہے؟ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے، جو کہو اس کو کرو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے کہ جو کہو اس کو کرو نہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک فقرے میں ایک چھوٹی سی لائن ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھا جائے تو عام فہم لوگ یہ سمجھ جائیں گے اس کو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ کسی سے وعدہ کر لیا اس کو پورا نہ کیا، ہاں جی، تو بس چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا جی تو یہ آیت آپ کے زندگی کے جو جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس پہ یہ لاگو ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل دادا، اگر ہم کسی کو کہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور خود جھوٹ بولیں تو یہ بھی وہی چیز آئے گی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ دوسروں کو تو کہہ رہے ہو کہ جھوٹ مت بولو، لیکن خود آپ بات بات میں جھوٹ بولو، تو یہ بھی تو اسی آیت میں آئے گا نا۔ وہ جہاں کہہ رہا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہو، کہو آپ یہ رہے ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن خود بول رہے ہو۔ اور ایسی بہت سارے معاملات ہیں دنیا میں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں یہ چیزیں آئیں گی۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہو، ہاں جی، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، آپ روڈ کی پابندی کے بڑی تلقین کرتے ہو ہاں کہ روڈ کی پابندی کرنی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ خود آپ نہ اشارہ دیکھتے ہو نہ اسپیڈ لمٹ دیکھتے ہو، آپ چلے جا رہے ہو، آپ اس کی سرین خلاف ورزی کر رہے ہو، آپ بھی اسی میں آئیں گے۔ آپ جو کام دوسروں کو کرنے کو کہہ رہے ہو یا جس کام سے آپ دوسروں کو روک رہے ہو، تو جس کام میں آپ دوسروں کو کرنے کو کہہ رہے ہو خود وہ کرتے نہیں، اور جس کام سے آپ دوسروں کو روک رہے ہو اور خود وہ کر رہے ہو، تو آپ اسی کے زد میں آئیں گے۔ آپ پر یہی آیت لاگو ہوتی ہے۔ ہم لوگ غور نہیں کرتے، ہم لوگ ایک کسی کو حق نہیں دیتے اور حق دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم چیخ چیخ کے دعوے کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے بچیوں کو وراثت میں حصہ دو، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں شادی کر دی، خرچہ کر دیا، اب ہم نے ان کو کیا دینا۔ آپ اسی آیت کے انڈر ہو، آپ پہ یہی آیت لاگو ہو رہی ہے، آپ پر اسی کا عذاب نازل ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے یہ دیکھو کہ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے کہ جو کہو اس کو نہ کرو۔ دیکھو جو چیز اللہ کو ناپسند ہوگی، جو چیز اللہ کو ناپسند ہوگی تو وہ کتنی بری چیز ہوگی کہ جسے اللہ بھی پسند نہیں کر رہا۔ جب اللہ کسی چیز کو پسند نہیں کرے گا تو پھر وہ آپ کو سزا دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور وہ سزا دیتا بھی ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ایمانداری اختیار کرو اور خود نہیں کرتے، تو پھر یہ بھی وہی چیز ہے۔ ہاں بیٹا، ایمانداری میں بھی یہی چیز آتی ہے۔ دوسروں کو تو آپ تلقین کرتے ہو کہ ایمانداری اختیار کرو، ایمانداری اختیار کرو، خود آپ بے ایمان ہو۔ بالکل۔ دوسروں کو کہتے ہو لالچ نہ کرو، خود آپ لالچ کرتے ہو۔ جی۔ دوسروں کو کہتے ہو منافق نہ بنو، خود آپ منافق ہو۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی۔ تو آئندہ سے آپ نے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم وہی بات اپنے منہ سے نکالیں جو ہم پوری کر سکیں۔ ہمیں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے جس پہ ہم پورا نہ اتر سکیں اور کل کو ہمیں شرمندگی کا سامنا کر سکیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ دادا ہم کہتے ہیں کہ مما پاپا کا کہنا ماننا چاہیے، اگر ہم نہ مانے تو یہ بھی وہی چیز ہے۔ ہاں، اگر ہم غور سے سوچیں، غور سے دیکھیں تو یہی چیز آتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں، آپ بچے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہم ماں پاپا کا کہنا ماننا چاہیے، تو ماننا چاہیے تو پھر مانیں، ماننا چاہیے تو مانیں۔
जब हम उनकी नाफरमानी करेंगे तो फिर हम समझ लो हम इसी आयत पे चले जाएंगे कि ज़िंदगी में हर मामले में, ज़िंदगी के हर मामले में जब आप देखेंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप कोई मामला तय करेंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर गौर करें या कीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं खुद इसको कर रहे हैं, या हम जो बात कर रहे हैं कि ये काम करो हम खुद कर रहे हैं या नहीं, या हम किसी को किसी बुरी चीज़ से, किसी बद आदत से रोक रहे हैं कि इन चीज़ों से रुक जाओ, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्या हम खुद रुक रहे हैं? अगर हम खुद नहीं रुक रहे तो फिर हम गुनहगार हैं, हम अल्लाह के आयत की सरासर नाफरमानी कर रहे हैं, हम अल्लाह के कहे को सरासर इग्नोर कर रहे हैं। तो इस आयत को आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कभी सुने, जब भी कभी कोई मामला तय करें, जब भी आप कहीं देखें तो एक चीज़ पे ज़रूर गौर करना कि हम जो बात करने लगे हैं इस आयत के मुताबिक कहीं इसके उलट तो नहीं हो रही, हम इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। जब आप इस आयत को सामने रख के ज़िंदगी में, अभी आप बहुत छोटे हो बेटा, अभी आप बड़े होगे, आपके साथ ज़िंदगी बहुत से मामलात आएंगे, फिर आप ये देखेंगे, फिर आप ये गौर करेंगे कि जब भी आप कोई मामला ज़िंदगी में तय करते हैं तो इस आयत को आप हमेशा सामने रखें, आप पर अच्छा असर पड़ेगा, आपका फैसला अच्छा होगा और आप फला पाओगे। यूसुफ, तुमने दादा अबू की बात सुनी ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें दादा अबू की बात पे अमल करना चाहिए, ना कि ना अमल करना चाहिए। इस तरह हमारा अल्लाह ताला भी बहुत नाराज होता है अगर हम कोई इस तरह की बुरी बात कहें, और हमें आइंदा से सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमने जो बात कही है हम उसको पूरा भी कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला सख्त नाराज होंगे, और हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमारे अल्लाह ताला नाराज ना हो, हमसे खुश रहें हमेशा। बिल्कुल फिजा भी आप सही कह रही हैं। तो आज से हम दादा अबू की बात पे अमल करेंगे।